محترم سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ مؤدبانہ انداز میں بارگاہ رسالت مآب حضور شاہ بہروبر، مالک خوشگوار، اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے رہبر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبراں، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانائے غیوب یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آمین حضرت کے پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد بعدد کل شیء ما لم یلک۔ ربی ارنی بجمالک وجمال رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، چند لمحات کی گفتگو کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا، اور گزارش یہ ہے کہ جو کچھ عرض و معروض کیا جائے اسے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں عمل کس کے اچھے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اکابرین کی وہ مبارک سوانح حیات کہ جن حضرات نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ اگر یہ زندگی جینا ہے تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی جائے۔ بے شک اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو جو پیغامات دیے، صحیح بات تو یہ ہے کہ جو عشق رسالت، عشق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے، جو پیغام انہوں نے دیا ہے، تو یہ سارے پیغامات اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ زندگی اس حقیقی معنی میں بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صرف کرنی چاہیے، بسر کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جو فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عشق کی حقیقت میں جو دل میں آپ کے عشق تھا، ویسے تو ہم اور آپ پوری سیرت طیبہ اگر حضور اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم حیرت میں عقل پڑ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے علوم سے نوازا تھا، کیسا عشق عطا فرمایا تھا۔ مولا تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صدقے میں اپنے نبی سے عشق و محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آج کی ہماری اس گفتگو میں چند لمحات کے لیے، کل میں نے اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے اس میں سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت طیبہ سے چند موتی اٹھا کر آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، اور آج کی اس گفتگو میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور سیدنا سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مبارک سیرت طیبہ سے چند موتی آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ میری کوشش اس لیے ہے کہ آج ہم قوم مسلم، ہماری مسلم قوم میں جوان مرد، جوان عورتیں، جوان بچے، اکثر و بیشتر ہمارے رجحانات اس طرف نہیں ہیں جس طرف ہمارے رجحانات ہونا چاہیے تھے، اپنے دین کی طرف راغب ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی سوانح حیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مبارک زندگیوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو پوری زندگی ہم اور آپ اگر ان کی سیرت بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے، اگر چند گوشے ان کی زندگی کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی اصل کنیت جو ہے ابو عبداللہ ہے، نام و نسب مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی، اور لقب امام دار الحجرہ، اور وطن مدینہ منورہ شریف ہے۔ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی جو وفات نکالی گئی، آپ جنت البقیع میں دفن کیے گئے، مدفون ہوئے، اور آپ کے بارے میں کسی بزرگ نے آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں فرمایا تھا، اس کا ایک قطع نظم کیا تھا کہ فخر الائمۃ مالک نعم الامام الصالح مولدہ نجم ہدن وفاتہ فاز مالک. یہ اشارہ کیا تھا کہ لفظ نجم سے تاریخ پیدائش اور فازہ مالک سے تاریخ وصال ظاہر ہوتی ہے. اب طریقہ دیکھیں آپ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 900 مشائخ، کتنی بڑی بات ہے، 900 مشائخ سے علم حدیث پڑھا. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے. آج ہم اللہ کے رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے کسی ایک استاد کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، گلی کوچوں میں بیٹھ کر سارا وقت برباد کرنے کے لیے تیار ہیں. علم مصطفیٰ، علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا. امام مالک نے 900 مشائخ سے علم حدیث پڑھا، اور جن میں سے 300 تابعین تھے. اللہ اللہ، کیا شان تھی امام مالک کی. 300 تابعین تھے، اور آپ کے بے شمار شاگرد ہیں. حضرت امام مالک کے بے شمار شاگرد بھی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت امام شافعی جیسے امام الحدیث و صاحب مذہب مجتہد بھی ہیں، جو علم فضل میں آپ ہی کے ہم پلہ ہیں. ان کے علاوہ معاذ بن عیسیٰ، عبداللہ بن مسلمہ قانبی و عبداللہ بن وہاب وغیرہ بھی آپ ہی کے شاگردوں میں ہیں، جو امام بخاری، امام مسلم، امام داود، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے اساتذہ مشائخ ہیں. اندازہ لگائیے امام مالک کی صلاحیتوں کا کہ ان کے شاگردوں کے شاگرد کون ہیں. حضرت امام مسلم، امام بخاری، جن کی تعریف انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے میں کچھ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا. کیونکہ آج کل ہم لوگ اپنی ائمہ سے بہت غافل ہیں، ان کی سوانح حیات نہیں جانتے، تاریخ نہیں جانتے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. بخاری شریف جو تقریباً میرے خیال سے 16 سال میں لکھی گئی، کتنی احتیاط کے ساتھ لکھی گئی. بہرحال اس ٹاپک پر آئندہ گفتگو ہوگی. اب آپ کو علم طلب کرنے کی جو خواہش تھی، ایک جو جملہ نوٹ کرنے والا ہے، امام مالک کو علم طلب کرنے کی جو خواہش تھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. اتنی تھی کہ طالب علمی میں مفلسی کا یہ عالم تھا. سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب تھے، اتنی مفلسی تھی کہ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت کو توڑ کر اس کی کڑیوں کو بیچ کر کتابیں خریدتے تھے، تب علم حاصل کرتے تھے. سبحان اللہ. آج ہمیں اللہ نے دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، بے شمار نعمتیں بخشی، ہمارا اس دین کی طرف دھیان تک نہیں جاتا. کبھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ لاؤ، اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لاؤ کوئی علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب اٹھا کر کسی مدرسے میں، ایسے مدرسے میں جا کر جہاں کوئی غریب یتیم طالب علم ہو جس کو حاجت ہو، کتابیں خرید نہیں سکتا، مجبور ہے، مفلس ہے، لاؤ ہم ایک کتاب خرید کر دیکھیں، دے دیں، کم سے کم سیکھ نہیں سکتے تو اپنی دولت سے کتابیں دے سکتے ہیں مدرسے کے طلباء کو، تاکہ وہ علم حاصل کر لیں، ہمیں اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. یہ ثواب رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے اگر کسی نے کسی طالب علم کی قلم میں روشنائی بھی ڈال دی اور اس نے کوئی دین کی عبارت لکھ دی اور اس عبارت سے لوگوں نے ہدایت پا لی، اللہ نے چاہا وہ اس کے لیے کل میدان محشر میں ایک بہت بڑا اجر ہوگا. تو آج ہمیں اللہ نے دولت دی. امام مالک مکان کی چھت کی کڑیوں کو بیچ کر کتابیں خرید رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ اللہ. وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ دن کے بعد رب کا فضل ہوتا ہے، آپ کے پاس دولت کا ایک دروازہ کھل گیا اور کثرت سے بڑی بڑی فتوحات شروع ہو گئیں. آپ درس و حدیث کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. غور کرنے والی بات ہے، ایک ہم اور آپ آج ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، کوئی ادب و احترام نہیں ہوتا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تو دیکھیں. فرماتے ہیں کہ جب امام مالک درس حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، اہتمام تو ایک کیا اہتمام تھا، غسل کر کے باوضو بہترین پوشاک پہن کر خوشبو لگا کر ایک چوکی پر نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور جب تک حدیث شریف کا درس رہتا عود و لوبان کی انگیٹھی جلتی رہتی، خوشبو. درس حدیث کے دوران کمال ادب کی وجہ سے ادب کا عالم یہ تھا کہ پہلو نہیں بدلتے تھے. بے شک یہ ادب جتنی دیر ذکر حدیث شریف ہوتا پہلو نہیں بدلتے تھے، جس پہلو بیٹھ گئے ہیں بیٹھے ہی ہیں، یہاں تک کہ ادب کا تھا. عالم یہ تھا کہ جس حالت اور نشست کے ساتھ اول بیٹھے تاخیر بیٹھے رہتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ
حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث شریف میں موجود تھے، پڑھا رہے تھے، ایک بچھو آپ کے پیرہن شریف کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم انور میں کئی مرتبہ کاٹا۔ بولو آج اگر ہمیں ذرا سے بچھو کاٹ لے تو ہماری حالت، ہم چیخا پکاری، اللہ غضب برداشت نہیں کر سکتے۔ امام مالک درس دے رہے ہیں کہ یہ حدیث شریف کا علم پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے امام مالک کا ادب کا یہ عالم تھا، جس رخ بیٹھ گئے بیٹھے رہے، بچھو نے کئی مرتبہ ڈنک مارے، امام مالک کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، کبھی چہرے پر زردی آتی تھی، کبھی چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، فق پڑ جاتا تھا، کیونکہ زہر کا اثر جسم پر ہو رہا تھا۔ واہ امام مالک، تمہارے ادب و احترام کو لاکھوں سلام، تمہاری عظمت پر کروڑوں سلام ہو، یا آپ کروٹ اس وقت بھی پہلو نہیں بدل رہے ہیں، لب نہیں ہلا رہے ہیں، اس لیے کہ بچھو کاٹتا ہے تو کاٹتا رہے، اللہ کے رسول کے ذکر میں، حدیث مصطفیٰ پڑھانے میں کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ادب تھا۔ ایک ہم اور آپ اکثر جلسوں میں بیٹھتے ہیں، بزرگوں میں بیٹھتے ہیں، تو آخر برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم باوضو نہیں ہوتے، نمازی نہیں ہوتے، ادب کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ادب کے دائرے میں نہیں بیٹھتے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب اعلیٰ سرکار میلاد شریف میں اپنے یہاں ممبر شریف پر کبھی جلوہ گر ہوتے تو دو زانوں ہو کر اول تا آخر بیٹھے رہتے، کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے۔ یہ ادب تھا، ادب کی وجہ سے بزرگوں کو کمال ملے۔ آج ہمارے پاس ادب نہیں، تو بچھو نے کئی مرتبہ کاٹا، امام مالک نے پہلو نہیں بدلے۔ جب در شریف ہو گیا، آپ کے طلبہ نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا؟ فرمایا میرے بچھو نے کئی مرتبہ کاٹا، مگر میں نے درس حدیث یعنی آپ نے احترام درس حدیث کی وجہ سے سبق کو بند نہیں کیا، پہلو نہیں بدلا۔ وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ رسول کا احترام کا یہ عالم تھا، یعنی سرکار امام مالک مدینہ شریف کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، تمام عمر مدینہ شریف میں رہے، کبھی کہیں باہر گئے نہیں۔ بہت لوگوں نے، بادشاہوں نے طائف بھیجے بلانا چاہا، فرمایا نہیں، مجھے روضہ رسول میں، مجھے مدینہ رسول کی جدائی گوارا نہیں، دنیا کی ساری دولت قربان، میں اپنے نبی کے روضے سے دور جانا نہیں چاہتا۔ بے شک، بے شک۔ وہ امام مالک مدینہ منورہ میں تمام عمر رہے، مگر سوائے زمانے بیماری کے کبھی شہر مدینہ کے اندر قضاء حاجت نہیں فرمائی۔ بیمار جب ہو گئے، علیل ہو گئے، تب تو یہ ہوا کہ قضاء حاجت کر لی، ورنہ عالم یہ تھا بلکہ ہمیشہ حرم کے باہر جنگلوں اور میدانوں میں رفع حاجت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بادشاہوں نے طائف میں بہترین گھوڑے بھی بھیجے اور اس کے علاوہ بہت کچھ بھیجا کہ آپ چھوڑ دیں، مگر آپ نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ فرماتے تھے کہ جس زمین کے چپے چپے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو، میں اس پر گھوڑے پر سوار ہو کر چلوں۔ امام مالک کیا گوارا نہیں کر سکتے، یعنی گھوڑے پر سواری بھی نہیں فرماتے تھے، روضہ شہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا کرم، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کا کرم ان پہ یقیناً ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھی آج ہو کر دیکھو، اللہ نے چاہا یقیناً ہم پر رب کی رحمتیں ہوں گی، بزرگوں کا فیضان ملے گا۔ ابو عبداللہ نامی بزرگ فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، امام مالک بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک کو مشک کو مٹھی بھر بھر کر سرکار مشک امام مالک کو دے رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تو فرماتے میں نے اس خواب سے اندازہ لگایا، اس کی تعبیر لگائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس احادیث کریمہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت سے عطا کر دی گئی، یعنی وہ لوگوں تک پہنچائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، اور یہ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ساری امت کو یہ حدیث پہنچتی رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی علمی جلالت و شہرت محتاج تعارف نہیں ہے، ایک دن امام مالک کی مجلس میں تشریف لائے تو مجلس کی عظمت اور انوار و برکات کی کثرت کو دیکھ کر آپ بہت متاثر ہوئے، اور امام مالک کی شان میں مدح کے طور پر یہ قطع کہا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت پائے کے بزرگ ہیں یہ سفیان ثوری، جواب نہیں ہے ان کی کہ انہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیسی قربانیاں پیش کی، ہر کس انداز سے، کبھی زندگی رہی تو ان پر بیان ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک قطع نظم فرمایا، یا بل جوابا فلا یراجع حیبتا والسائلون نوالس الاسقان۔ وہ فرماتے ہیں اگر وہ امام مالک جواب نہ دیں تو آپ کی ہیبت سے دوبارہ کوئی سائل سوال نہ کر سکے،
سارے کے سارے سائل سوال کرنے والے سر جھکا کر بیٹھے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں ادب الوقار وعز سلطان التقا فهو المطاع وليس ذات سلطانی، وقار آپ کا ادب کرتا ہے، تقوی کی بادشاہی آپ کی عزت کرتی ہے، ساری دنیا آپ کی اطاعت کرتی ہے، حالانکہ آپ کوئی بادشاہ نہیں ہیں۔ یہ مقام کس لیے دیا گیا، یہ عزت کس لیے دی گئی، یہ وقار کس لیے دیا گیا؟ رسول اللہ کی غلامی کے سبب، سبحان اللہ، سرکار کی غلامی آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر دے۔ لہٰذا خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ آیا آپ کی بارگاہ میں، آیا بہت تعظیم فرماتا تھا، بہت کوشش کی اس نے کہ حضور بہت سارے خزانے نقد گراں کیا عنایت کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیے گا، میں چاہتا ہوں آپ چلیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، صاف انکار فرما دیا۔ ارشاد فرمایا مجھے مدینۃ الرسول کی جدائی کسی قیمت پر گوارے نہیں، ساری دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار سکتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ، ایک نکتہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ علماء کرام معاذ اللہ رب العالمین ان کی ذہنیت، یا بہت سارے لوگ دنیا ہے اس کا نام اعتراض کرتے ہیں علماء پر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ اکابرین ہیں کہ ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں ولایت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، بے شک ولایت بھی ہے، اور ایسی ولایت جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ بے شک یہ عقیدہ محکم مستحکم یقین کر لیجیے، اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ اس طرح کے ہزاروں بے شمار واقعات ہیں۔ جب اللہ کا انسان ہوا، ارے وہ کیسے بزرگ تھے کہ جب ایک بزرگ ہزاروں میل کی دوری پر دوسرے بزرگ کے پاس اگر کوئی اپنا خط بھیجنا چاہتا تھا، پیغام بھیجنا چاہتا تھا، تو خود نہیں چل کے جاتے تھے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ خود نہیں گئے، بہت لمبا سفر ہے۔ غالباً سچی حکایت بھی ہے ایک بزرگ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنا پیغام اپنے سے دور ایک بزرگ کے نام لکھا اور ایک بانس کا ٹکڑا لیا، اس میں وہ پیغام ڈال دیا اور اسے ندی کے حوالے کیا، اور ندی سے آ کر کہا تھا او ندی، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے فلاں بھائی تک بھیج رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس ندی کے ذریعے وہ پیغام اس اللہ والے تک پہنچ گیا، کوئی قاصد نہیں تھا لے جانے والا، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اتنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی، ختم کیے ہیں کہ شمار ہی نہیں ہے کہ امام مالک نے قرآن پڑھا کتنی بار، تعداد ہی نہیں ہے، اتنا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بھی ہے، حالانکہ بے شمار کراماتیں ہیں اور وہ تو ہمارے لیے پورا وجودی کرامت ہے۔ مدینہ شریف میں بہت غور کرنے والی بات ہے، ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، بڑی پارسا نیک طیبہ عورت تھی۔ لہٰذا جب اس عورت کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں تو غسل دینے والی عورت نے اپنی کسی دشمنی کی وجہ سے اس پارسا صالحہ عورت کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر الزام لائد کر دیا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ یہ فرج کس قدر زناکار تھی، یعنی اس پارسا عورت جس کا انتقال ہوا اسے جو عورت غسل دے رہی ہے اس کو کوئی دشمنی تھی اس سے۔ اس نے اس کی شرمگاہ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا یہ کتنی زناخور عورت تھی معاذ اللہ رب العالمین۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس لیے کہا کہ بھائی یہ تو مر چکی ہے، اب میں اس کے اوپر جو بھی الزام لگا دوں بہت ہوگا، لوگ کوئی دیکھیں گے تھوڑی آ کے، اور نہ دیکھنے والی بات تھی۔ بس اس کی عورت وہ اس عورت کا ہاتھ اسی جگہ چپک کر رہ گیا۔ اب تو بہت کوشش کرے چھٹانے کی، دیکھو اللہ جس کا ہو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک بہت کوشش کی اس نے کہ ہاتھ چھٹا لیا جائے، پورے مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا، ایسا ہوا کہ تمام علماء مدینہ اکٹھا ہو گئے، سب سے الگ الگ رائے لی گئی، آخر کرا کیا جائے۔ ہاتھ اس عورت کا چھٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، آپ کے پاس لوگ گئے اور جانے کے بعد کا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس عورت کا ہاتھ اس عورت کی شرمگاہ پر چپک گیا ہے، ہاتھ چھوٹنے کے لیے تیار نہیں، کیا کیا جائے، مردے کو کیسے دفنایا جائے گا۔ اللہ امام مالک کی نظر دیکھیں، اسے کہتے ہیں نظر ولایت۔ اللہ نے کیا نہیں عطا فرمایا، سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روشن ضمیری سے سمجھ گئے، اور سمجھنے کے بعد ارشاد فرمایا امام مالک نے کہ اس عورت پر حد قذف عائد کر دی جائے۔
حد قذف کا مطلب ہوتا ہے شریعت میں اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، جھوٹا الزام لگایا، تو اس کے جسم پر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج ہم اور آپ زبان اٹھائی مار دیتے ہیں۔ 4 گواہ چاہیے ہیں اس میں۔ اسی طرح اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بغیر دیکھے جھوٹے الزامات عائد نہیں کرنا چاہیے جب تک آنکھ سے نہ دیکھ لیا، پھر گواہ ہو، گواہان شرعی۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، نگاہ دیکھ رہی تھی امام مالک، اب بولو وہ عورت جس کی میت ہو گئی ہے وہ تو مری گئی، اس کی عزت پر انہوں نے داؤں کھیلا، الزام لگایا، یہ سوچ کر کہ یہ مر گئی، سب یہ کوئی گواہی نہیں پیش کر سکتی، مگر اللہ نے اس کی عزت کو رکھ لیا۔ امام مالک فرماتے ہیں اسے حد قذف لگائی جائے، لہذا 80 کوڑے اس کے جسم پر لگائے گئے، عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام مالک کی نظر تو دیکھو، امام مالک کی شان تو دیکھو، امام مالک کو اللہ نے کیسی بہترین نظر عنایت فرمائی، اللہ نے کیسا کرم فرمایا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو کہ اس عورت کی عزت بھی بچا لی جو پارسا عورت دنیا سے جا رہی ہے، اور اس رب کا کرم دیکھو، یقین مانو جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جایا کرتی تھی۔ مولا نے اپنے اس پاک باز بندی کی عزت کیسے بچا لی؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اللہ کے ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری بے عزتی نہیں ہونے دے گا، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-4 جملے اور سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل یا پرسوں آئندہ گفتگو ہوگی۔ تو وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مطلب تھا؟ اس نے تہمت لگائی، لہٰذا امام مالک نے اس پر 80 کوڑے لگوائے، اس کے بعد اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، اس کو باعزت دفن کر دیا گیا۔ آپ کی تصنیف کردہ کتابیں بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں، جیسے موطا امام مالک، اس کے علاوہ جس کو تقریباً یعنی موطا امام مالک کو تقریباً 1000 محدثین نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر تحریر کیا ہے۔ یوں تو موطا کے 16 نسخے پائے جاتے ہیں، مگر سب سے زیادہ مشہور اور معروف رائج یحییٰ بن یحییٰ مصمودی اندلسی کا نسخہ ہے، لہٰذا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے 130 فقہا محدثین کے ساتھ حاضر تھے۔ کہاں؟ امام مالک کے پاس۔ ایک بات یاد رکھنا، محدثین فقہا یہ بہت بڑی جماعت کے نام ہے، اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، اور سب اسی انتظار میں تھے، کھڑے تھے کہ شاید اس آخری وقت میں امام کی کوئی نظر مجھ پر پڑ جائے اور میری دنیا و آخرت سدھر جائے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کے ساتھ رہنا، اس کی صحبت اختیار کرنا، ان علماء ہی کی ذات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہے یہ میدان محشر میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ امام مالک کے لیے اس کے بعد فرماتے ہیں سرکار یحییٰ بن یحییٰ قریب تھے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا فرمایا؟ یعنی اس خدائے عز و جل کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں کبھی خوشی دے کر ہنسایا، کبھی غم دے کر رلایا، اور ہم اسی کے حکم سے زندہ ہیں اور اسی کے حکم پر جان قربان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ موت سر پر کھڑی ہے، خداوند تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ امام اس وقت آپ کا کیا حال ہے؟ بوقت وصال حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے الحمدللہ میں اولیاء اللہ کی صحبت کی وجہ سے، دیکھیں جملہ، اولیاء اللہ کی صحبت کی وجہ سے، اپنے علم پر ناز نہیں کیا جو اللہ نے علم عطا فرمایا، جو اللہ نے تقوی عطا فرمایا، جو انہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی، جو انہوں نے نمازیں پڑھی، جو انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث شریف کو لوگوں تک پہنچایا، نبی کے شہر پاک کا ادب و احترام کیا، نبی پاک سے محبت کی، اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، واللہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عاجزی انکساری۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اولیاء اللہ کی صحبت کی وجہ سے بہت خوش ہوں، اور میں اہل علم ہی کو اولیاء سمجھتا ہوں۔ یہ جملہ سبحان اللہ، یہ جملہ پوائنٹ کا ہے کہ میں اہل علم ہی کو اولیاء سمجھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر علم نہیں ہے، بغیر علم کے تو آدمی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ اللہ والے جتنے ہیں سب شاندار عالم بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شکی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں اولیاء اللہ کو ہی یعنی اہل علم کو ہی اولیاء سمجھتا ہوں۔
اور اس کے بعد یاد رکھو حضرات، انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کو علماء سے زیادہ عزیز کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ امام مالک کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام یعنی علماء ہی انبیاء علیہم السلام کی وارث ہیں۔ ایک جملہ امام مالک نے بہت اہم کہا ہے آگے چل کر، اللہ اللہ مولا ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تاریخ کے سنہرے اوراق پر لکھنے کے قابل جملہ ہے۔ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ سوال دے دیا گیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بےحد مسرور خوش ہو کر یعنی فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوں۔ اور اس کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، نوٹ کرنے والا جملہ، فرماتے ہیں میں کسی مسلمان کو شریعت کا ایک مسئلہ بتا کر اس کے اعمال کی اصلاح کر دینا یا کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ غور کرنے والی بات ہے۔ یعنی میں کسی مسلمان کو شریعت کا ایک مسئلہ بتا کر اس کے اعمال کی اصلاح کر دینا یا کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا، امام مالک فرماتے ہیں میں اسے 100 حج، نفلی حج اور 100 جہاد سے بہتر سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی۔ یعنی ایک مسئلہ اگر ہم نے کسی عالم سے سیکھا، اس پر اپنے عمل کر لیا، یا کسی مسلمان کو بتایا شریعت کا مسئلہ، اس نے اس پر عمل کر لیا، امام مالک فرماتے ہیں میں اس کو 100 نفلی حجوں سے بہتر اور 100 جہاد میں قربان ہونے سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ نبی کی شریعت پر عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی ارشاد کیا ہے؟ حالانکہ نفلی عبادت بھی شریعت میں ہے، جہاد بھی شریعت میں ہے، مگر یہاں اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے علم ہے۔ یہ اشارہ جو کر رہے ہیں پہلے علم سیکھو، اگر علم سیکھ لیا ہے تو جہاد میں بھی کامیابی ہے، نفلی نمازوں میں بھی کامیابی ہے، آپ کی اپنی فرض نمازوں میں بھی کامیابی ہے، آپ کی ہر چیز میں کامیابی، پہلے علم سیکھنا۔ تو اس لیے اشارہ کر رہے ہیں ایک مسئلہ کسی مسلمان کو بتا کر اس کی اصلاح کر دینا یا کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھ کر اپنی اصلاح کر لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام 100 نفلی حجوں سے اور 100 جہاد سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ، سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنہرے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا عمل یہ ہے کہ ہم اور آپ نفلی عبادتوں کے پیچھے دوڑ لگاتے گھوم رہے ہیں اور فرض عبادتوں کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پیغام دینا یہی چاہتا ہوں، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ ہماری جانچ ہو کہ ہم میں کس کے عمل اچھے ہیں، تو اگر عمل کو اچھا کرنا ہے تو شریعت کے مسائل سیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر عمل کرو، یہی ہماری اور آپ کی زندگی دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بس انشاءاللہ تعالی آئندہ امام مالک ہو گئے اور امام مالک کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی سیرت کچھ نہ کچھ پیغام آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عریضے میں قصدن یہ ساون جو بھی خامیاں ہو گئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطرس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں چند دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود، آنکھ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اب ہوا ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔